مشرکین کی واپسی اور مسلمانوں کی طرف سے شہیدوں اور زخمیوں کی خبر گیری۔ اس کے بعد ابو سفیان واپس چلا گیا اور مشرکین کے لشکر نے کوچ کا آغاز کر دیا، واپسی کا سفر شروع۔ وہ اونٹوں پر سوار تھے اور گھوڑوں کو پہلوؤں میں کر رکھا تھا۔ اس کے معنی یہ تھے کہ ان کا ارادہ مکہ کا ہے، اور یہ مسلمانوں پر محض اللہ کا فضل تھا، کیونکہ مشرکین اور مدینہ کے درمیان کوئی نہ تھا، کوئی فوج نہیں تھی۔ مکہ جانے کی وجہ مدینہ چلے جاتے تو بہت کچھ فتنہ ہوتا، کوئی نہیں تھا جو انہیں مدینہ میں داخل ہونے سے روکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے انہیں پھیر دیا۔ یہ اللہ کی مدد تھی۔ اس کے بعد مسلمان زخمیوں اور شہیدوں کی کھوج خبر لینے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ جب وہ چلے گئے تو مسلمان اب اپنے اپنے شہیدوں کو دیکھ رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے بعض شہیدوں کو مدینہ منتقل کر دیا۔ آپ نے حکم دیا کہ انہیں ان کی شہادت گاہوں میں واپس لاؤ، واپس لے کر آؤ، اور سارے شہداء کو غسل اور نماز جنازہ کے بغیر ان کے کپڑوں ہی میں دفن کر دیا جائے۔ آپ نے 2 اور 3 شہیدوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کیا، اور بسا اوقات 2 شہیدوں کو ایک ہی کپڑے کے اندر جمع فرمایا، اور درمیان میں اذخر گھاس ڈال دی، اور لحد میں اس شخص کو آگے کیا جسے قرآن زیادہ یاد تھا، اور فرمایا میں ان لوگوں پر قیامت کے دن گواہی دوں گا کہ انہوں نے اپنا عہد پورا کر دیا اور اپنی ذمہ داری نبھا دی۔ لوگوں نے حنظلہ بن ابو عامر کی لاش اس حالت میں پائی کہ وہ زمین سے اوپر تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا، یعنی it was raised above the earth, not on the ground level، اوپر اٹھی ہوئی تھی اور پانی بہ رہا تھا اس میں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ تغسلہ، فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ جیسے وہ پیچھے صحابی کو کہا تھا نا کہ اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھاتے اور لوگ دیکھتے، اور ان کو دیکھا گیا اس حال میں۔ ان کا واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے ابھی نئی شادی کی تھی اور بیوی کے ساتھ ہی تھے کہ جنگ کی پکار پڑ گئی۔ وہ بیوی کو چھوڑ کر سیدھے میدان جنگ میں آ گئے اور پھر حالت جنابت ہی میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اتنی بھی دیر نہیں لگائی کہ غسل کر کے جائیں، لہٰذا فرشتوں نے انہیں غسل دیا، اور اسی لیے وہ غسیل الملائکہ، فرشتوں کے غسل دیے ہوئے کہلاتے ہیں۔ حنظلہ، حضرت حمزہ کو اتنی چھوٹی چادر میں کفنایا گیا کہ اگر سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا، چنانچہ پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دی گئی۔ یہی صورتحال مصعب بن عمیر کے ساتھ پیش آئی کہ پورا کفن بھی نہیں تھا دفنانے کے لیے۔ جانب مدینہ اور اندرون مدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان، یعنی سارے مسلمان جو باقی وہاں تھے، شہداء کے دفن اور ان کے لیے دعا سے فارغ ہو چکے تو مدینہ کا رخ کیا۔ راستے میں کچھ عورتیں ملی جن کے اقارب شہید ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ بنو دینار کی ایک خاتون آئی جن کے شوہر، بھائی اور باپ شہید ہو گئے تھے، ہسبینڈ، بردر، فادر۔ جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو پوچھنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا آپ بحمد اللہ جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہیں۔ کیسا چاہتی تھی وہ؟ کہ انہیں کچھ نہ ہو۔ خاتون نے کہا ذرا مجھے آپ کو دکھلا دو۔ لوگوں نے انہیں اشارے سے بتلایا۔ جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھی، کل مصیبت بعدک جلل، کہ آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے، چھوٹی ہے۔ یعنی عورتوں کا بھی ایمان کیسا تھا، کسی گھر میں 3 شہادتیں ایک دن میں ہو جائیں اور پھر اس کو ان کی فکر نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہو۔ یہ عملی نمونہ ہے، اگزامپل ہے اس حدیث کی جس میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین، اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اور یہاں اس کی عملی شکل نظر آتی۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں نے ہنگامی حالت میں رات گزاری۔ زخم، تھکان اور غم و الم نے انہیں چور چور کر رکھا تھا، کئی غم تھے، پھر بھی وہ مدینے کا پہرا دیتے رہے۔ یہ ہے مثال، اتنی تھکاوٹ کے باوجود پھر کام کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر متعین رہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ضروری ہے، تاکہ اگر وہ مدینہ واپس آنے کی کوشش کرے تو اس سے کھلے میدان ہی میں 2 ہاتھ کیے جائیں۔ غزوہ حمراء الاسد، چنانچہ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان فرمایا دشمن سے مقابلے کے لیے چلنا ہے۔ ارے چور پڑے ہیں زخموں سے،
اور آپ فرماتے ہیں کہ مقابلے کے لیے اب پھر چلنا ہے، اور صرف وہی آدمی جا سکتا ہے جو معرکہ احد میں موجود تھا، باقی نہیں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ باقی تو منافقین پیچھے رہ گئے تھے. عبداللہ بن ابی کے ساتھی جو تھے، 300 لوگ جو واپس آ گئے تھے. لوگوں نے کہا سمعا و طاعتا، سنا اور اطاعت کریں گے. لبیک، ہم نے بات سنی اور مانی. چنانچہ لوگ مدینے سے چل پڑے اور 8 میل دور حمراء الاسد پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا. ادھر مشرکین نے مدینے سے 36 میل دور مقام روحا پہنچ کر پڑاؤ ڈالا اور وہاں مدینہ پلٹنے کے لیے مشورے شروع کر دیے. یعنی آپ کا جو اندازہ تھا وہ درست تھا. انہیں افسوس تھا کہ انہوں نے ایک بہترین موقع ہاتھ سے جانے دیا. اسی دوران معبد بن ابو معبد خزائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہوں میں سے تھا، حمراء الاسد میں آپ کے پاس آیا اور احد کے واقعے پر آپ سے تعزیت کی. آپ نے اسے فرمایا ابو سفیان سے ملو اور اس کی حوصلہ شکنی کرو. معبد روحا پہنچا. اس وقت مشرکین مدینہ واپسی کا فیصلہ کر چکے تھے. معبد نے انہیں بری طرح ڈرایا. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جمعیت لے کر نکلے ہیں کہ میں نے ویسی کبھی جمعیت دیکھی نہیں. سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہوئے جا رہے ہیں اور تم پر اس قدر بھڑکے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کی مثال نہیں دیکھی. نیز میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے پہلے اس لشکر کا ہراول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوتا ہوا دیکھ لو گے. یعنی سر پہ پہنچے ہوئے تمہارے، جلدی کرو. یہ سن کر مکی لشکر کے عزائم ڈھیلے پڑ گئے، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے. چنانچہ ابو سفیان نے صرف جوابی اعصابی جنگ پر اکتفا کیا اور ایک قافلے کو مکلف کیا کہ وہ مسلمانوں سے کہے ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں، ان سے ڈرو، تاکہ مسلمان اس کا تعاقب نہ کریں. کیونکہ جب اس کو یہ خبریں ملی کہ مسلمان تو پیچھے آئیں گے تو وہ ڈر گیا. تو اس نے کیا کیا کہ یہ خبر مشہور کی تاکہ مسلمان ان کے پیچھے نہ، اور خود وہ جلدی سے مکہ کوچ کر گیا. جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو یہ دھمکی ان پر کچھ اثر انداز نہ ہوئی. احد کی جنگ دوپہر بعد شروع ہوئی، شام تک ختم ہو گئی تھی. یہ سب کچھ کتنی دیر میں پیش آیا؟ چند گھنٹوں میں. یوں لگتا نا جیسا سارا دن یہ ہو رہا ہوگا سب کچھ. مسلمانوں کا لشکر کتنا تھا؟ 700. مشرکین 3000. مشرکین کے ساتھ عورتیں بھی آئی تھی، رجزیہ اشعار پڑھ رہی تھی. ان کے نام ہیں ہند بنت عتبہ، ام حکم بنت حارث، فاطمہ بنت ولید، برزہ بنت مسعود اور ریطہ بنت شیبہ، سلافہ بنت سعد اور خناس بن مالک. ان میں سے 2 عورتیں یہ مسلمان نہیں ہوئی، باقی سب مسلمان ہو گئی بعد میں. مشرکین کے 5 لوگ جو تھے وہ سردار تھے ان لشکر کے، نہیں جو 3000 آیا ان میں سے 5 لوگ ٹاپ پر تھے. خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، عمرو بن العاص، عبداللہ بن ابی ربیعہ. احد کے موقع پر یہ بہت بے جگری سے مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے. بعد میں ان کی سوچ تبدیل ہو گئی، 5 کے 5 مسلمان ہوئے اور آئندہ انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے جنگیں لڑی. خالد بن ولید کا نام سب کو معلوم ہے، اکرمہ بن ابی جہل بھی، ان کا اسلام لانے کا واقعہ، صفوان بن امیہ طائف کے غزوے کے موقع پر، عمرو بن العاص کا تو آپ کو مشہور صحابی، اور عبداللہ بن ابی ربیعہ بھی. ابو سفیان بھی، وہ تو بالکل ٹاپ پر تھا نا، اس کے نیچے جو ان کے 5 مزید لوگ تھے. ابو سفیان تو قیادت کر رہا تھا لشکر کی. اس جنگ میں خاص طور پر جس کا بہت صدمہ ہوا تھا آپ کو، وہ تھے حضرت حمزہ جو آپ کے چچا تھے اور جن کو وحشی نے شہید کیا تھا. وحشی بن حرب جو تھا وہ کہا جاتا ہے کہ جبیر بن مطعم اور بعض روایات میں ہند کا غلام تھا. اس کو مسلمانوں سے کوئی عداوت نہیں تھی. اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر تم حمزہ کو شہید کر دو گے تو تمہیں آزادی مل جائے گی. تو وہ بس صرف اسی کام کے لیے گیا ہوا تھا اور وہ حضرت حمزہ کی طاق میں تھا اور اس نے چھپ کے آپ پہ وار کیا تھا اور آپ کو شہید کر دیا تھا. بعد میں اس کو بہت شرمندگی بھی ہوئی اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اسلام بھی قبول کر لیا. تو اس وقت جب وہ اسلام قبول کر چکے تو ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کے چچا حمزہ کو قتل کیا تھا. آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو. ایک شخص کا اسلام قبول کرنا میرے نزدیک 1000 کافر کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے. یعنی کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ. اس وقت ایسی باتیں نہ کرو کہ یہ فلانا ہے، شکایتیں مت لگاؤ. اسی وحشی نے پھر مسلمہ بن کذاب کو مارا تھا بعد میں.